فریہ نے سر ہلایا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہاری یہ بے شرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ بے شرم زارون خاموش ہو گیا۔ اگر یہ پہلے کا زارون ہوتا تو وہ فریہ سے جھگڑ پڑتا، لیکن اب اس کے ہونٹ ہلے، مگر اس نے خاموشی سے اپنی زبان بند کر لی۔ جب لفٹ رکی تو وہ خود بخود شہزام کے ساتھ چل پڑا اور شہزام کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فریہ ایلیزا کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ یوں وہ سب ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شہزام نے ایک ہاتھ سے سپرین کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال رکھا تھا۔ سپی، جب وہ $100 ارب آئیں گے تو میں تمہیں ٹرانسفر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، سپرین نے سر ہلایا۔ شہزام کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک آئی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں منانے میں کچھ وقت لگے گا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ میں یہ رقم محفین اور محرام کے لیے رکھ رہی ہوں۔ کون جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ میں ان کے تحفظ کے لیے کچھ زیادہ پیسہ چھوڑ دوں، سپرین نے مدھم لہجے میں کہا۔ مستقبل میں بس ایک ہی چیز ہوگی، اور وہ یہ کہ میں تم سے ہر دن پہلے سے زیادہ محبت کروں گا۔ شہزام نے نرمی سے اقرار کیا۔ سپرین کے گال سرخ ہو گئے۔ خدا کے لیے، گاڑی میں کوئی اور بھی ہے؟ شہزام نے پیچھے دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واقعی مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میری آنکھوں میں بس تم ہی تم ہو۔ کتنے بناوٹی ہو، سپرین نے غصے کا ڈرامہ کیا۔ میں صرف تمہارے لیے بناوٹی ہوں، زارون، جسے ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ پورے راستے ان کی محبت بھری باتیں سنتا رہا۔ اسے واقعی سمجھ آ گیا کہ تیسرے پہیے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ فریہ کے ساتھ چلا جاتا۔ وہ اس سے تنقید سہنے کو تیار تھا، لیکن اس کے بریک اپ کے فوراً بعد یہ محبت بھری باتیں سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں شہزام کو تنویر کی کال آئی۔ سنا ہے تم جیت گئے، مبارک ہو، ڈنر تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ میں یہی کرنے والا ہوں، کیوں نہ تم بھی شامل ہو جاؤ، شہزام نے یاد دلایا۔ لیکن تمہیں سنڈی کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کرنے کے بعد شہزام نے سپرین کی طرف جھجکتے ہوئے دیکھا۔ سبی، کیا تمہیں اعتراض تو نہیں اگر میں تنویر کو بلاؤں؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو میں فوراً اسے منع کر دوں گا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو پچھلی سیٹ والے کو بھی گاڑی میں بیٹھنے دیا، سپرین نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھی اس نے پچھلی بار ولید سے نمٹنے میں میری مدد کی تھی، تو میں اس کی احسان مند ہوں۔ شکریہ سپی، شہزام نے محبت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر زارون بالکل خاموش ہو گیا۔ شہزام کی تو کوئی اخلاقی حد ہی نہیں تھی۔ جب وہ ریسٹورنٹ پہنچے تو سپرین اور دونوں خواتین آگے چلیں اور زارون کو آخر کار موقع ملا کہ وہ شہزام کو پکڑ سکے۔ شہزام، تم بہت بدل گئے ہو،
جب سے تمہاری صبرین سے صلح ہوئی ہے تنویر اور میں تمہارے لیے بالکل بے معنی ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اگر ہماری دوستی قائم رکھنی ہے تو میری بیوی کو ناراض مت کرنا، شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر اس نے کہا کہ میں تم سے دور رہوں تو میں ضرور اس کی بات مانوں گا۔ کیا تم بھول گئے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا؟ میں نے تمہاری محبت میں اپنے جذبات کا خیال رکھا اور اس کے بدلے میں مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی ملی۔ شہزام نے افسوس کے ساتھ زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 30 کی دہائی میں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایک مکمل گھر ہوتا ہے۔ ہر روز کام کے بعد پیارے بچوں اور خوبصورت بیوی کے پاس گھر لوٹنا، یہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ زارون اس جملے پر ساخت ہو گیا۔ اس نے بھی میرا کے ساتھ ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھا تھا، لیکن حقیقت نے اس کے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تم اس احساس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کہہ کر شہزام تیزی سے آگے بڑھا اور صبرین کے ساتھ جا ملا۔ زارون بہت دل گرفتہ تھا۔ شہزام کے پاس بچے ہیں تو کیا، اس کی بیوی ہے تو کیا، اس کے پاس بھی بچہ تھا۔ پھر اس کی نظر فریہ پر پڑی، لیکن وہ ایلیزا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی اور اس نے زارون پہ ایک نظر تک نہ ڈالی۔ ویٹر انہیں ریسٹورنٹ کے بہترین نجی کمرے میں لے گیا۔ یہ ایک جاپانی طرز کا کمرہ تھا جہاں جوتے اتارنے پڑتے تھے اور ایک بالکونی تھی جو سمندر کے نظارے کے لیے کھلی تھی۔ کمرے میں ایک مستطیل میز تھی جس کے ایک طرف 3 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ شہزام اور صبرین فطری طور پر ایک ساتھ بیٹھے اور ان کے برابر ایک سیٹ خالی چھوڑ دی گئی۔ دوسری طرف فریہ اور ایلیزا بیٹھ گئیں۔ زارون نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آخرکار فریہ کے قریب بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ کس نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی؟ جاؤ شہزام کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ فریہ نے اسے غصے سے گھورا۔ زارون ناخوش ہوا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اگر اس کا اور فریہ کا رشتہ بہتر نہ ہوا تو اس کا بچہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا اور پھر وہ شاہ خاندان میں واپس نہیں جا سکے گا۔ فریہ، میں جانتا ہوں کہ میں غلط تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ شہزام نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا بھائی معافی مانگنے کے فن میں بالکل نکما تھا۔ اگر وہ صبرین سے ایسے معافی مانگتا تو صبرین کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا، اور چونکہ صبرین اور فریہ کی طبیعت کافی ملتی جلتی تھی، نتیجہ بھی ویسا ہی نکلنا تھا جیسا کہ توقع تھی۔ فریہ نے فوراً اپنا کپ میز پر پٹک دیا۔ اس کا حسین چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا محض چند الفاظ میں سب کچھ بھلا دیا جائے؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو میں آج کسی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ اگر تم نے مجھے ایبورشن کے لیے مجبور نہ کیا ہوتا
تو میں سیڑھیوں سے نہ گرتی، اگر میں اپنا بچہ کھو دیتی تو شاید میں زندگی بھر ماں نہ بن پاتی۔ تم جیسے لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ زارون سب کے سامنے ذلیل ہونے پر شدید شرمندہ ہوا۔ لیکن اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو تم میرے چچا کی گود لی ہوئی بیٹی نہ بنتی۔ میرا چچا جلد ہی ملک کا وزیر اعظم بننے والا ہے اور تم شہزادی بن جاؤ گی۔ ہاں، اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو چپ رہو، فریہ نے سختی سے کہا۔ شیخ خاندان بھی ایک معزز علمی خاندان ہے، میں کبھی پیسوں کی کمی کا شکار نہیں رہی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شہزادی بننے کے خواب دیکھتی ہوں؟ اور ویسے بھی شہزادی بننا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ مجھے اپنی آزادی قربان کرنی پڑی اور ہر قسم کے سفارتی مہمانوں سے ملنا پڑتا ہے۔ لوگ سامنے سے عزت دیتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ زارون نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ فریہ بولتی گئی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ہمیشہ ایک عام زندگی کا خواب دیکھا تھا، مجھے محبت، شادی اور بچے، لیکن میں شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو گئی۔ پھر تم جیسے نکمے سے نکاح کرنا پڑا مجھے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی کمینے۔ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتی تو شاید زارون کے منہ پر کھولتا ہوا پانی پھینک دیتی۔ زارون کو اپنے اندر تلخی محسوس ہوئی، جیسے اس نے کریلا کھا لیا ہو۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے فریہ کو بہت تکلیف دی تھی۔ اگر وہ پروڈکٹ لانچ پارٹی میں میرا اور اس کے بھائی کو نہ بلاتا تو فریہ کاشان کی سازش کا شکار نہ ہوتی اور بعد میں جیسمین کی دوائی بدلنے کی چالاکی کی وجہ سے حاملہ نہ ہوتی۔ وہ ابتدا سے آخر تک ایک مظلوم تھی۔ بدقسمتی سے اس دنیا میں پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ صبرین نے آہ بھری۔ فریہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ بھی شروع میں اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری بہن نے ہی اسے دھمکایا تھا کہ اگر اس نے ابارشن کرایا تو شیخ کارپوریشن کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ زارون پشیمان تھا۔ کیسا رہے گا اگر ہم اپنی شادی کا فنکشن ارینج کر لیں؟ میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ میں تم اور ہمارے بچے کے لیے اچھا شوہر بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگرچہ وہ فریہ سے محبت نہیں کرتا تھا لیکن وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھا۔ تم خواب دیکھ رہے ہو؟ فریہ غصے سے بولی۔ کیا تم میرے لائق ہو؟ تم تو بس ایک بدبودار کوڑا ہو جسے میرا نے کھیلنے کے بعد پھینک دیا۔ میں کوئی کوڑے دان نہیں ہوں جو دوسروں کے پھینکے ہوئے کچرے کو جمع کرے، اور یہ نکاح بھی بس مجبوری ہے۔ فریہ کے تیز الفاظ سے زارون کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ تباہ حال نظر آنے لگا۔ بس بہت ہو گیا فریہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔
ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کسی چیز کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے۔ شہزام بھی تو مجھے اس میں مت گھسیٹو۔ شہزام نے فوراً صبرین کا ہاتھ گھبراہٹ میں تھام لیا اور زارون کو سخت نگاہوں سے گھورا۔ مایوس ہو کر زارون نے بغیر سوچے سمجھے بول دیا، کیا تمہیں بھی پہلے نہیں چھوڑ دیا گیا تھا؟ تم بھی کچرا ہو، ہم دونوں ہی کچرے ہیں، تو ہم ایک کپل بن سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فریہ کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صبرین اور باقی سب نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔